شادی کیا ہے اور ہماری کامیاب شادیاں، سیاستوں کی دھما چوکڑی اور دیگر گمبھیر مسائل پر گفتگو کے انبار میں بہت سے ایسے بظاہر چھوٹے چھوٹے مسئلے صرف نظر ہو جاتے ہیں جو انسانی زندگیوں کو نہ ختم ہونے والی اذیتوں کی نظر کر دیتے ہیں، اور ان کی پرچھائیاں، ان کا دکھ اور ان کے نشانات تمام عمر جسم اور روح پر موجود رہتے ہیں، کاندھے ڈھوتے رہتے ہیں۔ وہ بولی، عاطف تمہارے مسائل تو بہت بڑے ہیں نا، تم کب ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر اپنے قلم کی نوک رکھو گے؟ تمہارے الفاظ تو انسانی حقوق، جمہوریت، دستور اور ایسے بھاری بھرکم لفظوں کے گرد گھومتے ہیں نا، تم کیوں کچھ لفظ مجھ پر اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں انسانوں پر لکھو گے؟ ہمارے مسائل تو چھوٹے ہیں نا۔ شاعر ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ آپ سے اپنے بے حد نجی، بے حد پرسنل مسائل بانٹ لیتے ہیں، جانے کس مان کے ساتھ، جیسے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کسی پتھر پر گرتے ہیں اور وہاں چھید ہو جاتا ہے، ویسے ہی وقت کے لمحوں کے قطروں کی ٹک ٹک ہمارے جسموں پر مسلسل جھریوں کے زخم رکھے چلی جاتی ہے۔ تمہارے چہرے پر جو تھکن میں نے آج دیکھی ہے نا، لمحوں کی گرد اور وقت کی ٹک ٹک تمہارے جسم پر جیسی آج ملی ہے، وہ شاید 10 برس پہلے تم سے کراچی کے ایک شاپنگ مال میں اچانک کی ملاقات میں بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ تم تازہ تھیں، شاداب تھیں، اور تم نے کتنے خلوص سے پاس کھڑے ہو کر تصویر بنوائی تھی۔ اس وقت تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے دکھ نہیں لگے تھے۔ ابھی کچھ عرصے قبل تم نے بتایا تھا کہ تم نے ایک بڑے پڑھے لکھے شخص سے شادی کر لی ہے، پھر اچانک تمہاری فیس بک وال پر جیسے وقت سے پہلے کی جھریاں، وقت کے لمحوں کی جھریاں آن گری۔ تمہارے چمکتے چہرے، تمہارے تابندہ ماتھے، سب کو جیسے تمہارے لفظوں میں اگتے زخم کھا گئے۔ میں تمہارے لفظوں سے تمہیں پہچانتا رہا ہوں، سو تم بولتی گئیں، میں فقط سنتا رہا۔ عاطف، پاکستانی مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ پاکستانی مائیں کیوں ایلڈر سن سنڈروم کا شکار ہوتی ہیں؟ کیوں ایسا غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں؟ میرا شوہر مجھے میری ماں کے یہاں چھوڑ گیا، 3 ماہ سے بات تک نہیں کی، خبر تک نہیں لی۔ میں 3 ماہ سے حاملہ ہوں۔ یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر گیری ختم کر دی؟ میں نے تو ایک پڑھے لکھے شخص سے شادی کی تھی۔ ایسے کئی لفظ، ایسے کئی جملے، میں فقط سن رہا تھا۔ ہوا کیا؟ بمشکل یہی پوچھ پایا۔ مجھے معلوم نہیں، میں ہسپتال سے چیک اپ کے بعد گھر پہنچی کیونکہ پریگننسی میں کچھ پیچیدگی ہے، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میری والدہ کو گھر لوٹنے پر بتایا کیوں نہیں تھا، سلام کیوں نہیں کیا تھا۔ میں کہتی رہ گئی کہ ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے، مجھے آرام کا کہا ہے، میں سیڑھیاں چڑھ کر نہیں جا سکتی تھی سلام کرنے، مگر جیسے میں فقط ایک آبجیکٹ تھی، ایک سیکس آبجیکٹ جس کا درد، تکلیف، جسم، روح، زخم، تھکن، آرام کچھ بھی عام نہیں ہے۔ کب عام ہوتا ہے؟ پھر مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ گئے اور تب سے اب تک خبر نہیں لی، نہ ہی میری، نہ ہی اپنے بچے کی، نہ ہی میرے کسی پیغام کا کوئی جواب دیا، نہ ہی پوچھا کہ بچہ کیسا ہے۔ تم یہ سب کہہ رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تم واپس لوٹ بھی جاؤ، کسی طرح سے کوئی سمجھوتا تمہیں دوبارہ تمہاری ازدواجی زندگی کی جانب لوٹا بھی دے،
تو تمہارے شوہر کا تم سے برتاؤ کیا ہوگا؟ کسی شخص سے اس کا اعتماد، تکریم، وقار، حرمت سب چھین لیا جائے تو اس کے پاس غلامی کے سوا کیا بچتا ہے؟ اب وہ پڑھا لکھا انسان تمہارے منہ پر تھپڑ مارے، تھوکے، کوئی چیز اٹھا کر تمہیں مارے یا تمہیں خود کسی چیز کی طرح کسی دیوار پر اچھال دے تو اسے کیا پرواہ رہ گئی ہوگی؟ ہمارے ہاں تو کامیاب شادی کہتے ہی اسے ہیں سمجھوتوں کا بوجھ، آس پاس کے لوگوں کا بوجھ، لوگ کیا کہیں گے، اس کا شور، کسی کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ یہ ہے کامیاب شادی اور کامیاب شادی کے تمغے۔ ہمارے ہاں شادی خوشی کا سامان نہیں، سمجھوتوں سے اٹی زندگی کا ایک اور سمجھوتا ہے، اور اس سے بھی بڑا دکھ کہ دوسرا کوئی راستہ بھی آسان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو۔ پھر میں خود سے پوچھنے لگا کہ اگر یہ حالات شہر کے ہیں، ایک نہایت پڑھے لکھے خاندان کے ہیں، تو اس ملک کی 60-70% دیہی آبادی، اور وہاں کی شادیوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ شادیاں کامیاب کرنے کے لیے کتنے انسان ناکام ہو جاتے ہوں گے؟ شادی خوشی اور راحت کے سامان کی بجائے کیسے سمجھوتے کرواتی ہوگی؟ کیا ہم کبھی ان سمجھوتوں سے پرے انسانی تعظیم، وقار، حرمت، روح، دکھ، کرب، تکلیف، خوشی، مسرت، ان جیسے الفاظ بھی سمجھ پائیں گے؟ میں بہت دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی یہ شادیاں کامیاب ہیں؟ اگر کامیاب ہیں تو پھر کیا انہیں ناکام نہیں ہو جانا چاہیے؟